बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। इंडिया ने पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी का एक बड़ा वाक़या सर अंजाम दिया है, इसके बाद पाकिस्तान का ये अपनी फ़तह का ऐलान करना, हालांकि पाकिस्तान के अंदर शहादतें हुई तो इसमें फ़तह कैसे हो सकती है, असम्बलियों में खुश हो के जश्न मनाना, नारे लगाना, आपके बंदे शहीद कर दिए जाएं, इसमें कौन सी फ़तह, और 3 राफेल तैयारे गिराने से कौन सी फ़तह। इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर घुसकर, उन इलाकों में घुसकर जहाँ पे घुसना बिल्कुल नामुमकिन था, जहाँ पे घुसना उनका ख्वाब था, वहाँ पे घुसकर वो हमला करते हैं। और वो लोग वहाँ पे बैठ के सरेआम ये बात बताते हैं कि हमने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, पहले हमने LOC क्रॉस किया था, सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पे अटैक करते थे, अब हमने बॉर्डर क्रॉस करके हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमने पाकिस्तान के बंदे मारे। बजाय इसके कि उस चीज़ का जवाब दिया जाए, उस चीज़ पे रिटेलिएट किया जाए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ख्वाजा आसिफ है, वो यहाँ पे बयान देता है, वो बयानबाजियाँ करता है कि भाई अगर इंडिया हमला नहीं करेगा तो हम भी आगे से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। राना सनाउल्लाह सीज़ फायर का ऐलान करता है, होता कौन है सीज़ फायर का ऐलान करने वाला? आपके बंदे मार दिए जाएँ, आप सीज़ फायर के ऐलान कर रहे हो, ठीक है। वहाँ पे राना सनाउल्लाह वो कहता है कि अगर इंडिया जो है वो हमला नहीं करेगा फिर से, तो हम भी एक जिम्मेदार रियासत होने का फ़र्ज सर अंजाम देंगे। भाई आपने अपने लोगों को मारने में कौन सी जिम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया? आप पाकिस्तान के ज़्यादा आप रखवा लें या आप इंडिया के ज़्यादा रखवा लें? आपकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की हिफाजत है या इंडिया की? ठीक है। यहाँ पे एहतजाज करने वाले पाकिस्तानी शहरियों को गोलियां मार दी जाती हैं, सिर्फ इसलिए कि तुम एहतजाज क्यों कर रहे हो, तुम अपना हक क्यों मांग रहे हो, सिर्फ इस बात पे उनको गोलियां मार के शहीद कर दिया जाता है। यहाँ पे एहतजाज करने वाले शहरियों को के मिलिट्री ट्रायल्स तक कर दिए जाते हैं, उनको दहशत गर्दों वाले सेल्स में रखा जाता है, टॉर्चर किया जाता है, ज़हनी मरीज बना दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, उनको उनके साथ ये सलूक रवा रखा जाता है। लेकिन जो लोग आपके मुल्क पे मिसाइल फेंकते हैं, उनके पहले तो मिसाइल रोके नहीं जाते और फिर उनके लिए मोहब्बताना और उनके साथ जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया जाता है। क्यों? रीज़न सिर्फ एक ही है कि अमेरिकी नायब सदर ने इनको पहले से कहा था कि इंडिया आप पे हमला करेगा, थोड़ा सा गुस्सा निकालेगा, तो आपने अच्छे बच्चे बन के रहना है, और ये अच्छे बच्चे होने का सबूत दिया जा रहा है। आप मरीम नवाज़ का अकाउंट देख लें, आप शहबाज शरीफ का अकाउंट देख लें, आप नवाज़ शरीफ का अकाउंट देख लें, ये लोग मोदी का नाम लेने से भी कतराते हैं, ये लोग मोदी को ललकारने की जुर्रत नहीं रखते। वो इमरान खान था जो मोदी को ललकारता था, वो मोदी को जवाब देता था, ये रीज़न था। इमरान खान झुकता नहीं था ना, इमरान खान आंखों में आंखें डाल कर बात करने की जुर्रत रखता था, इसलिए तो वो जेल में है। और इनकी हरदर्मी, इनकी ज़िद की इंतहा देखें कि ये इंडिया हमारे मुल्क में घुस के हम पे हमले कर रहा है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे हमले कर रहे हैं, ये अदालती हमले करवा रहे हैं, ये कभी लाठी चार्ज करवाते हैं, घसीटते हैं, बालू से पकड़ के घसीटते हैं पाकिस्तानियों को, इंडियंस को नहीं, पाकिस्तानियों को। लेकिन वहाँ पे इनका क्या रवैया है? वहाँ पे जिम्मेदारी का सबूत पेश करते हैं। किस चीज़ की जिम्मेदारी? आप पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर रहे हैं ये सब करके, आप कोई जवाबी हमला नहीं करेंगे। वो बातें हम दिल्ली पता करेंगे, हमने बाबरी मस्जिद की पहली ईंट हमने रखनी है, अजान उसमें हम देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बातें करने से क्या होता है? प्रैक्टिकली आपने क्या किया है? इसी हमले के बाद मेरे पास कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात मैं जानना चाहती हूँ एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न, एज अ पैट्रियोटिक पाकिस्तानी। मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे मुल्क के साथ ये सब क्यों हो रहा है। कुछ सवालात हैं, मैं रखती हूँ सामने, कोई ज़िम्मेदार हो तो जवाब दे दे। कि भारत 100 किलोमीटर दूर इतनी एक्यूरेसी के साथ मदारिस को टारगेट करके उन पर निशाना कैसे लगाता है? अरबों रुपए का आपका डिफेंस सिस्टम है, तो वो इतने मिसाइल दागे जाते हैं पाकिस्तान पर, लेकिन वो मिसाइल्स को रोकने में नाकाम क्यों होता है? हमारा डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा था? हमारे जिम्मेदारान लोग जो है वो क्या कर रहे थे? क्या वो सो रहे थे जब भारत पाकिस्तान में दाखिल हो रहा था, बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, मिसाइल दाग रहा था? क्या वो लोग सो रहे थे? क्या कर रहे थे? अरबों रुपए का बजट दिया जाता है इस दिफाई सिस्टम के लिए, अरबों रुपए का पाकिस्तानी आवाम का पेट काट कर ये बजट दिया जाता है, लेकिन फिर भी नाकाम कैसे हो जाते हैं? कैसे? अगर ये एयर स्ट्राइक थी तो फिर पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम वो कैसे सोता रह गया? जबकि बालाकोट हमला जब हुआ था तब तो भारतीय त्यारे को फौरन से इंटरसेप्ट कर लिया गया था। भारत ने इतनी दीदा दिलेरी के साथ पाकिस्तान के अंदर ये हमले किए, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में घुसे, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, हमले किए, तो क्या भारत को आलमी सतह पर यकीन दिलाया गया था जिस वजह से उन्होंने ये हमले इतनी दीदा दिलेरी के साथ पाकिस्तान के अंदर घुस कर किए?
امریکی نائب صدر نے یہ بات کہی تھی کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان پر کنٹرولڈ حملے کرے گا اور پاکستان اس میں تعاون کرے گا. تو بھارت کا پاکستان کے مدارس کو ٹارگٹ کرنا، پاکستان کی مختلف تنظیموں کو نشانہ بنانا اور پاکستان کے دفاعی نظام کا خاموشی سے تماشا دیکھنا، کیا اس حکم کی تعمیل تھا جو امریکہ کی طرف سے آیا تھا کہ آپ اچھے بچے بن کر رہیں، بھارت حملہ کرے گا، اپنے اچھا بچہ بن کے رہنا ہے؟ یہ اسی حکم کی تعمیل تھا. عمران خان کے ساتھ ہم نے جنگ کرنی ہے، انڈیا کے ساتھ جنگ نہیں کرنی. عمران خان کو اندر رکھنے کے لیے ہم امریکہ کا کوئی بھی حکم ماننے کو تیار ہیں، اپنے بندے مروانے کو تیار ہیں. کیا کوئی اس سوال کا جواب دے گا؟ اب بھارت یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم نے کسی بھی فوجی تنصیبات کو، کسی بھی ملٹری بیس کو ہم نے اٹیک نہیں کیا، اس کو ہم نے نشانہ نہیں بنایا، جبکہ کئی سویلینز اس چیز کا نشانہ بن گئے، اس حملے کا نشانہ بن گئے. بھارت یہ کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے ملٹری بیسز کو ٹارگٹ نہیں کیا، ہم نے دہشت گردوں کو چن چن کے مارا ہے. تو اگر وہ واقعی حملے کے موڈ میں تھا تو انہوں نے فوجی تنصیبات کو نشانہ کیوں نہیں بنایا؟ انہوں نے سویلینز کو کیوں ٹارگٹ کیا؟ اور سویلینز کو مارنے کے بعد، یہ دہشت گردی خود کرنے کے بعد انہی کو دہشت گرد قرار دے دیا. وہ 7 سال کے، 8 سال کے، 12 سال، 13 سال، 14 سال، 18 سال کے بچے، وہ کیا دہشت گرد تھے؟ یہ دہشت گردی مچائے گی پاکستان کے اندر اور پھر دھڑلے سے وہ آ کے یہ اعلان بھی کرتے ہیں. اس چیز پہ خاموشی پاکستان کی کیوں؟ پچھلے 2 ہفتے سے 15-16 دن ہو گئے، بھارت بار بار حملے کی دھمکیاں دے رہا ہے، لیکن پاکستان نے کیوں کوئی لایا عمل تیار نہیں کیا کہ ہم حملے کی صورت میں جوابی رد عمل کیا دیں گے؟ آپ کا سارا دھیان پاکستان تحریک انصاف کی طرف، آپ نے ان کو گھسیٹنا ہے روڈز پہ، آپ نے MNS کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالنا ہے، آپ نے عمران خان کی بہنوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کرنی ہے، آپ نے عمران خان کو ملاقاتوں سے روکنا ہے. لیکن کیوں آپ نے جس کام کے لیے آپ کو رکھا گیا ہے، آپ کو چوکیداری کا کام دیا تھا کہ آپ چوکیداری کرو، آپ وہی کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہے. آپ میزائل روکنے میں کامیاب نہیں ہوتے، لیکن آپ انصاف روکنے میں مکمل طور پہ کامیاب ہو جاتے ہیں. کیوں؟ آپ نے آزاد کشمیر سمیت مخصوص علاقوں سے مدارس کو خالی کروا لیا تھا. کیا آپ کو حملے کی پیشگی صورتحال کا پہلے سے ہی اندازہ تھا؟ اگر ہاں تو آپ کو یہ اطلاع کہاں سے ملی تھی؟ کیا آپ کو یہ اطلاع بھارت نے دی تھی؟ اب بھارت کو کارروائی 13-14 دن پہلے کرنی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس حملے کی کارروائی کو 9 مئی سے صرف 2 دن پہلے ہی کیوں چنا گیا، جب امپورٹڈ رجیم جو ہے، اردلی جو فارم 47 کی حکومت مسلط کرتا ہے، اس کے خلاف احتجاج شروع ہونے تھے، تحریکیں شروع ہونی تھی، اسی وقت ہی اس حملے کا پلان کیوں کیا گیا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ جواب ہے آپ کے پاس. ٹرمپ نے کہا کہ بھارتی کارروائی یہ پہلے سے متوقع تھی اور امید ہے کہ پہلے سے جلد معاملہ ختم ہو جائے گا. تو کیا دونوں طرف میں اپنی مقبولیت کھو دینے والی رجیمز نے باہمی تعاون سے ایک بڑی تیسری طاقت کے ساتھ مل کر باہمی تعاون کے ساتھ یہ محدود کارروائیوں کے ذریعے اپنی مقبولیت بحال کرنے کے لیے یہ سب کیا، اپنی مقبولیت سمیٹنے کے لیے یہ سب ڈرامہ رچایا؟ اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ اگر آپ کے پاس میرے سوالات کے جوابات ہوں تو پھر جواب دیجئے. میں پاکستانی سٹیزن ہوں، میں حق رکھتی ہوں سوال کرنے کا، میں کیوں نہ سوال کروں؟ میں کیوں سوال کرنے پہ دہشت گرد اور غدار گلائی جاؤں اور جو میرے ملک پہ میزائل داغ کے چلے جائیں ان کے ساتھ آپ کی ذمہ دارانہ رویے اختیار کیے جائیں، ان کے ساتھ دوستانہ، محبتانہ، ذمہ دارانہ رویے اختیار کیے جائیں. وہاں پہ انڈینز بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 1971 میں بنگلہ دیش بنا تھا، اب بلوچستان بنائیں گے، ہم چن چن کے ان کو ماریں گے. کیوں؟ پاکستانی بیڑ بکریاں ہیں جن کو چن چن کے مارا جائے؟ پاکستانی کا خون اتنا سستا ہے کہ کوئی بھی آئے اور پاکستانیوں کا خون بہا دے؟ کبھی انڈیا آ کے پاکستان کا خون بہا دے، کبھی امریکہ کے لیے پاکستانی کا خون بہا دے. ساری زندگی جب سے پاکستان بنا ہے آپ نے صرف اپنے بندے مروائے، آپ نے 1 انچ کی زمین فتح نہیں کی ہے، آپ نے ملک توڑ دیا، آپ نے زمین 1 انچ کی فتح نہیں کی، اپنے بندے مروا دیے. جواب دیں پھر، ہمیں جواب دیں کہ کیوں اب تک، جب وہ ہمارے نیلم جیلم ہائیڈرو پروجیکٹ پہ اٹیک کر سکتا ہے تو پھر آپ نے ہمارے دریاؤں کا پانی جو ہمارا حق ہے، آپ نے کیوں چناب اور منگلا پہ جو انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے وہ ابھی تک موجود ہے، کیوں اس پہ حملہ نہیں کیا جا سکتا؟ کیوں آپ ریٹیلیٹ کرنے کی جرت نہیں رکھتے؟ صرف باتیں کرنے سے نا، صرف باتیں ٹھوک دینے سے کچھ نہیں ہوتا، پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھاؤ، پریکٹیکلی کچھ کرو. کیا ہمارے پاکستان کا اتنا خون سستا ہے کہ ہم لوگ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں
اور آپ بڑے یہ ذمہ دارانہ ریاست کا، اس وقت آپ کے یہ بیانات کیوں نہیں ہوتے جب آپ ڈی چوک میں گولیاں چلا رہے تھے نہتے معصوم شہریوں پہ؟ اس وقت آپ آج ہی کے دن آپ لوگ جوابی کارروائی پاکستانیوں پہ حملہ کرتے ہو، بھارت ہم پہ حملہ کر رہے ہیں اور اندر آپ بھی پاکستانیوں پہ، نہتے معصوم شہریوں پہ آپ حملے کر رہے ہیں، عدالتی حملے کروا رہے ہیں آپ پاکستانیوں پہ۔ اس وقت آپ کیوں نہیں کہتے کہ آپ ذمہ دار ریاست ہیں؟ آپ ذمہ دار ریاست انڈیا کے لیے ہیں، آپ ذمہ دار ریاست امریکہ کے لیے ہیں، آپ ذمہ دار ریاست ان دہشت گردوں کے لیے جن نے ہمارے ملک کے اندر آ کے دہشت گردی کی ہے، معصوم لوگوں کو مارا ہے۔ آپ ذمہ دار ریاست پاکستانی کے لیے کیوں نہیں بنتے ہیں؟ آپ بلوچستان کے لوگوں کے لیے کیوں نہیں ذمہ دار ریاست بنتے؟ آپ خیبر پختونخوا کے لیے کیوں نہیں ذمہ دار ریاست بنتے؟ آپ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو حق اور سچ کی آواز بلند کرتے ہیں ان کے لیے کیوں نہیں ذمہ دار ریاست بنتے؟ بڑا ذمہ داری کا ثبوت آپ پیش کر رہے ہیں۔ ڈی چوک میں گولیاں چلا کے آپ نے ذمہ داری کا ثبوت پیش کیا، 9 مئی 25 لوگوں کو ڈائریکٹ فائر کر کے آپ نے ثبوت پیش کیا ذمہ داری کا، ضلع شاہ کو مار کے آپ نے ذمہ داری کا ثبوت پیش کیا، ارشد شریف پہ گولی چلا کے، بیرون ملک میں گولی چلا کے آپ نے ذمہ داری کا ثبوت پیش کیا، ایک بیرونی سازش کے ذریعے ہمارے خان صاحب کی حکومت گرا کے آپ نے ذمہ داری کا ثبوت پیش کیا۔ 25 کروڑ عوام کا لیڈر، 90% مقبولیت پاکستان کے اندر رکھنے والا، 90% عوام کا لیڈر، اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈال کے اپنے ذمہ دار ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ عدالتوں کو اپنے کنٹرول میں کر کے، انصاف کی روک تھام کر کے آپ نے ذمہ دار ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ عورتوں کو روڈز پر بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر، عورتوں کے دوپٹے کھینچ کر اتار کے آپ نے ذمہ دار ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں؟ بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں رکھ کے آپ ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں، الیکشن چوری کر کے آپ ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں، فارم 45 کو فارم 47 سے بدل دیتے ہیں، 0 کو 1 اور 1 کو 0 بنا کر آپ ایک اردلی حکومت کھڑی کر کے آپ ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے؟ افسوس کا مقام ہے